اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تمام بزرگوں، پاکستان سے پیار کرنے والے ہمارے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23 مارچ 1940 جب یہاں پاکستان کی قرارداد کا جلسہ منعقد کیا جا رہا تھا، اس رومانوی موقع پر مسلمانوں نے ایک اتنا پرجوش نعرہ لگایا۔ یہ وہ جلسہ نہیں تھا، یہ اللہ کے بندے رب کو اپنی رضا پیش کر رہے تھے۔ اس دن یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ مسلمان کیا چاہتا ہے۔ اس دن اللہ کے بندے یہ کر کے دکھا رہے تھے کہ مسلمان تقدیر کا پابند نہیں ہوتا، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات ہوتے ہیں، مسلمان فقط احکام الہی کا پابند ہوتا ہے۔ اس دن جب یہ جلسہ کیا جا رہا تھا تو مسلمانوں نے اپنے عہد وفا کا اعلان اپنے رب کے آگے اس طرح کیا کہ یہ نعرہ لگایا گیا کہ اب صرف پاکستان یا شہادت۔ یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ یا تو ہم پاکستان حاصل کریں گے یا اس کی راہ میں شہید کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ کی قسم اس نسل نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ 1.25 کروڑ لوگ اپنے گھروں سے نکلے، 50 لاکھ راستے میں شہید ہوئے، 50 لاکھ پاکستان پہنچ پائے۔ اور قائد اعظم نے اس جلسے کے اختتام پر سب سے پہلی حاضری علامہ اقبال کے مزار پر دی اور فرماتے ہیں کہ ہم نے وہی سب کچھ کیا جس کا حکم ہمیں اقبال نے دیا تھا۔ ہمارے دوستو، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب اللہ کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو اس کو اقبال تحفے میں دیتا ہے۔ جب اللہ کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اقبال جیسا تحفہ ان سے واپس لے لیا جاتا ہے۔ ابھی ولید نے اپنے دادا کے کچھ واقعات آپ کو سنائے۔ آئیں اقبال کا ادب رسول اور عشق رسول کا ایک واقعہ آپ کو اور بھی سناتے ہیں۔ یہ وہ عاشق رسول جس کی ادائیں، جس کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی حجت بنا دیا، اور کیوں بنا دیا؟ جب وہ یہ کہتا ہے فقیر کے عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی۔ 1938 میں انتقال ہو جاتا ہے، اس وقت قرارداد پاکستان پیش بھی نہیں ہوئی، لوگوں نے مذاق اڑایا کہ آپ تو کہتے تھے پاکستان بنے گا۔ اس وقت جب اتنی اندھیری گھٹا ٹوپ کالی آندھی چھائی ہوئی تھی مسلمانوں پر، اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، کیا عجب وقت پڑا ہے۔ اس وقت کے دانشور صاحب نظر شکایتیں کرتے تھے، روتے تھے رب کے آگے۔ اس وقت اس فقیر نے کہا تھا جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ۔ اقبال کے مرنے کے بعد، انتقال فرمانے کے بعد، ان کے پردہ فرمانے کے بعد 1940 کی قرارداد پیش ہوئی ہے، لیکن اقبال 1938 میں ان کا انتقال کیوں ہوا، اس کا راز بھی آپ کو آج بتاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ، وہ فقیر، وہ درویش جس کی مرضی سے رب تقدیریں تبدیل کرتا ہے مسلمانوں کی، اس کو اللہ چند سال اور بھی دے سکتا تھا، جس طرح قائد اعظم کو رب نے چند سال دیے۔ قائد اعظم جس بیماری میں مبتلا تھے، بعد میں دشمن کہتے ہیں، انگریز کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قائد اعظم کے پاس وقت نہیں ہے تو ہم اللہ کی قسم، اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں پاکستان نہ بننے دیتے کبھی۔ اللہ نے قائد اعظم کو اتنا زندہ رکھا کہ یہ پاکستان کی تعمیر ہو جائے، اس وعدے کی تکمیل ہو جائے، اس فریاد کو، اس عشق کو جس کی فریاد لازم تھی، اس کی تعبیر کو ظاہر کرنا تھا۔ لیکن اقبال کو اللہ نے یہ موقع اقبال کی اپنی فرمائش پہ نہیں دیا۔ اقبال نے یہ اس عاشق رسول کا عالم دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مقام یہ ہے کہ ادب رسول اور عشق رسول میں اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، میرے مالک مجھے اپنے آقا سے زیادہ لمبی عمر مت دینا۔ اور یہ وہ راز تھا کہ اس اقبال کو، اس فقیر کو خوشخبریاں اور بشارتیں ساری دے دی گئیں، لیکن اس نے اپنی مرضی سے اس دنیا سے جانا پسند کیا، اس لیے کہ اپنے رسول، اپنے آقا کے ادب میں ان سے زیادہ ظاہری حیات وہ نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جاتے جاتے خوشخبریاں اور بشارتیں دے کر گئے۔ اقبال جاتے ہوئے یہ فرما گئے یہ بات
کہ اس نسل کی، اس قوم کی، مسلمانوں کی آئندہ نسلیں میری مٹھی میں ہیں۔ یہ خوشخبری دے کے چلے گئے کہ ہر دور میں اقبال کے کلام کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ بشارتیں دے کے چلے گئے کہ جو کام رب نے کروانا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے، لیکن صرف ان خوش نصیبوں کو تلاش کیا جائے گا جو اللہ کا دست و بازو بنیں گے، جن کے ذریعے اس کام کو نافذ کیا جائے گا۔ جس پاکستان کی تعمیر اللہ نے قائد اعظم کے ہاتھوں کروائی، اس کی تکمیل ہونا باقی ہے ابھی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ایک بات یہ یاد رکھیے گا، وہی بات کہ دیگر دانائے راز آیت کے نائد، یہ فقیر باز آیت کے نائد، یہ بار بار یہ نصیحتیں آپ کو نہیں دی جائیں گے۔ 63 سال ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے سے خیانت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اقبال ہمیں تحفے میں صرف پاکستان بنانے کے لیے نہیں دیے تھے، اس پاکستان کی تعمیر و تکمیل کے لیے بھی اقبال کا کردار تھا۔ آج 63 سال گزرنے کے بعد اس قوم نے سب سے بڑا ظلم جو اپنی جان پر کیا وہ یہ کہ اپنے تعلیمی نظام سے اقبال کو غائب کر دیا۔ اور آج اس سے بڑا المیہ اور ظلم جو اس قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ وہ زبان جس میں اللہ نے اقبال کو اجازت دی مسلمانوں سے کلام کرنے کی، اردو، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے اب ظاہر کرنے ہیں۔ یہ نظام جو اس وقت پاکستان میں قائم ہے، اس نظام کے لیے ہم نے پاکستان نہیں بنایا تھا، اس نظام کے لیے 50 لاکھ شہداء ہم نے نہیں دیے تھے، اس نظام کے لیے ہماری 2.5 لاکھ بیٹیاں ہندوستان میں نہیں رہ گئی تھی۔ کوئی سیاسی جماعت ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو یا ڈیموکریسی ہو، پوچھتے کیوں نہیں اقبال سے کہ اقبال نے ڈکٹیٹرشپ اور ڈیموکریسی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اس جمہوریت کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں کہ یہ ظلم و استبداد کا دیو جس کو تم آزادی کی نیلم پر ہی سمجھتے ہو، پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے، جس میں انسانوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، اس جمہوریت کو آج ہمارے سیاستدانوں نے خدا بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اقبال نے اس کے لیے جو نظام دیا ہے، جس کو خلافت راشدہ کی طرز پہ وہ لفظ دیتے ہیں، اسپرچول ڈیموکریسی۔ آج کیوں ہمارے ملک میں، آج کیوں ہمارے دانشور علماء، ہمارے میڈیا روحانی جمہوریت یا اسپرچول ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتے؟ وہ نظام جس کی بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ کیا یہ جائز ہے کسی مسلمان ریاست میں کہ سینکڑوں مذہبی اور سیاسی فرقے، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے نام پر قائم کر دیے جائیں؟ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، ہدف ایک، تعمیر پاکستان ایک، تکمیل پاکستان ایک، تو مسلمان کیوں 250 جماعتوں میں تقسیم؟ اللہ نے اب ان سے کام نہیں لینا ہے۔ یہ مسلمان، یہ جماعت اگر توبہ نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شدید ترین آزمائش میں ڈالے گا۔ آپ کے پاس وقت کم ہے توبہ کے لیے۔ عراق کا حال دیکھیے، مشرق وسطیٰ کا حال دیکھیے، افغانستان کا حال دیکھیے۔ پوری مسلم دنیا کو اس وقت تقسیم اور توڑنے کا نیا عمل شروع ہو چکا ہے، جو پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کو توڑنے کا عمل شروع ہوا تھا۔ اس وقت پوری مشرق و مغرب میں کفر کی راہ میں آخری چٹان صرف پاکستان رہ گیا ہے۔ یہ وہ پاکستان جس کی نظریات، جس کی روحانی اساس ہمارے ایٹمی ہتھیاروں سے زیادہ بڑا خطرہ ہے ہمارے دشمنوں کے لیے۔ یہ پاکستان جس میں اقبال مشرق و مغرب میں آنے والی نسلوں کے لیے، کفر کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ علامہ اقبال جو اللہ نے تحفے کے طور پر آپ کو دیے۔ ایٹمی ہتھیار ختم کیے جا سکتے ہیں، ایک نظریہ، ایک روحانی اساس، عشق رسول اور ادب رسول ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا میڈیا، یہ بات ہم اس وقت صاف صاف کہہ دیتے ہیں، پاکستان کا میڈیا پاکستان کی ریاست کا چوتھا ستون نہیں، دشمن کا 5واں کالم ہے۔ پاکستان کی روحانی اور نظریاتی اساس کی جڑ کاٹنے میں سب سے زیادہ کردار پاکستان کے میڈیا، پاکستان کے تعلیمی نظام، پاکستان کے سیاستدانوں کا ہے۔ آج 100 سے زیادہ چینل کھول دیے گئے، ان کو آزادی اظہار اور آوارگی افکار کا فرق ہی نہیں معلوم ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، فکر و خان تو آزادی افکار، اظہار انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریقہ۔ پاکستان کے میڈیا کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ کسی ایک چینل کے اوپر بھی علامہ اقبال کے کلام کو زندہ نہیں کیا جا رہا۔ وہ نوجوان نسل پیدا نہیں کی جا رہی جس کی خود ہی بیدار ہو۔ وہ نوجوان نسل پیدا نہیں کی جا رہی جو وسط افلاق میں تکبیر مسلسل دے۔ وہ نوجوان نسل نہیں پیدا کی جا رہی جو نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو ہو، رزم ہو یا بزم ہو، وہ پاک دل ہو، پاک باز ہو۔
آج یہاں ہمارے بزرگوں میں پاکستانی سیاست کے رہنما بھی ہیں، مذہب کے رہنما بھی ہیں اور میڈیا کے رہنما بھی ہیں. ہم ان سے بادب درخواست کرتے ہیں اس قوم کو رہنمائی دیجیے، ورنہ جب اس ملک کا اشرافیہ قوم کو رہنمائی دینا بند کر دے پھر اللہ اس قوم کو پچھلی قوموں کی طرح تباہ برباد کر کے یستبدل قوم غیرکم، تم سے بدل کے ایسی قوم لے کر آ جائے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. آج پاکستان اپنے تمام دنیا کے مشرق و مغرب میں دشمنوں کی ہدف میں ہے. ہم پر ایک ہمہ جہتی جنگ مسلط کر دی گئی ہے. دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک ناپاک اور پلیت حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے جو پاکستان کو یوگوسلاویہ کی بنیاد پر توڑنے کا مشن اس کو دیا گیا ہے. پاکستان کے اندر علاقائیت، لسانیت، صوبائیت، فرقہ واریت کے فساد کو پھیلایا جا رہا ہے. دہشت گرد تنظیموں کا حال یہ ہے کہ ایک طرف 17 کروڑ کی یہ غیرت مند قوم شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہو ہمارے لیے کہ ایک طرف تحریک طالبان کے دہشت گردوں سے بلیک میل ہو رہے ہیں، ایک طرف کراچی میں MQM سے بلیک میل ہو رہے ہیں جو مکتی پانے کی نئی شکل ہے آج کے دور میں. اگر مسلمان قوم اپنی غیرت کے لیے سٹینڈ نہیں لے گی، اگر ہم نے اقبال کو دوبارہ زندہ نہیں کیا، اس رس سے موت اچھی جس رس سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اگر ہم نے امریکہ سے بھیک لینی بند نہیں کی، اگر ہم نے اپنی عزت اور غیرت کا سودا کرنا بند نہیں کیا، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے. اللہ کے بندے اقبال جب قل هو اللہ احد کی تشریح فرماتے ہیں اسرار خودی اور رموز بے خودی میں فرماتے ہیں اللہ بے نیاز ہے. اور اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے بھی بے نیاز ہوتے ہیں. وہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت ہوتے ہیں. وہ تقدیر کے پابند نہیں ہوتے. خدا ان سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ کے بندے ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں جس طرح ہمارے بڑوں نے اس وقت فیصلہ کیا تھا پاکستان یا شہادت. اللہ کی قسم آج ہم پھر اس اعلان کے اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں، اب تکمیل پاکستان ہوگی یا شہادت. اب یہ اختیار آپ کے پاس ہے. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے دینی مدارس میں اقبال کو نہیں پڑھایا جاتا. ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں اقبال کو دوبارہ زندہ کرنا ہے. علماء کی ذمہ داری ہے کہ اقبال کا وہ مشن، وہ کلام، وہ پیغام اس کو پھیلا کر پورے پاکستان میں اقبال کا فلسفہ خودی، اقبال کا تصور روحانیت، اقبال کی وہ عشق رسول اور ادب رسول کا وہ پیغام اس کو عام کیجئے کہ تا محمد اقبال جو فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ واحد اور آخری شرط ہے عروج پہ جانے کی، ادب رسول اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر ہم دوبارہ اپنی کہتے ہیں نوجوان نسل کے حوالے سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے میڈیا سے، اس وقت پاکستان کے مین سٹریم میڈیا چینلز کا حال یہ ہے کہ خبرنامہ بھی اس وقت اتنی بازاری زبان استعمال کر رہا ہے، استغفر اللہ، اس میں انڈین گانے، ناپاک زبان کہ انسان اب خبرنامے بھی نہیں دیکھ سکتا. اردو زبان کو سنبھالیے. اردو زبان آپ نے ضائع کی، 1400 سال کی اسلامی تاریخ بھی ضائع جائے گی، اقبال بھی ضائع جائے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہے. پاکستانی اپنی خیر منائیں. اگر وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک نہیں کہیں گے تو میرا رب بڑا بے نیاز ہے. یاد رکھیے گا دیگر دانائے راز آیت کے نائد، ای فقیر باز آیت کے نائد. پاکستان زندہ باد.